اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، آپ لوگ اسی لیے کے بیچ میں سے ہی سوچنا شروع کرتے ہیں، اسی لیے ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہو 15 سال سے مروا رہے ہو 15 سال سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پنکی کا معاملہ ہے یہ سب سے پہلے لاہور میں آیا. یہ بتایا ہے کہ پنکی 1 گرام کوکین کا 15 سے 20 ہزار روپے لیتی تھی. تو اس سارے معاملے کی دوبارہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ کیسے لاہور پولیس نے نیگلیجنسی دکھائی اور کیسے پنکی یہاں سے فرار ہوئی، اس کو اس وقت 2022 میں کیوں نہیں قابو کیا گیا، اور آنے والے دنوں میں پنکی کو لاہور لایا جا رہا ہے. لاہور کی جو ایف آئی آر ہے اس میں اس کو لاہور کی ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا جائے گا. منشیات کی ترسیل کے لیے ملزمہ کا 6 رکنی گینگ کام کرتا تھا، جس میں 1 خاتون اور 5 مرد شامل تھے. پنکی کے پورے پاکستان میں چرچے ہیں. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منشیات فروش تھی، اور کراچی جو پولیس ہے وہ اس تفتیش کو مزید بڑھا رہی ہے. کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، کون کون سے پولیس والے اس میں ملوث ہیں؟ اگر بات کریں پنجاب کی تو پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں مریم نواز، انہوں نے اس حوالے سے نوٹس لے لیا ہے کہ پنکی کی کس کس شخص نے مدد کی ہے، کون کون جو ہے وہ منتلیاں لیتا رہا ہے لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، اور کہاں کہاں ڈرگز جو ہے وہ سپلائی ہوتی رہی ہے. ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر وقاص بھائی موجود ہیں. تمام تفصیلات جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. وقاص بھائی، ایک بڑا کیس تھا جو شروع ہوا پروٹوکول سے اور اب مزید بڑھتا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا اور جو ان کے بہاف پہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے. اس نوٹس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پنکی کا معاملہ ہے یہ سب سے پہلے لاہور میں آیا. 2022 میں لاہور میں ایک ایف آئی آر ہوتی ہے کوٹ لکھپت تھانہ میں، جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ پنکی اور ریاض بلوچ اس کا بھائی ایک گاڑی میں منشیات سمگل کرنے جا رہے تھے. پولیس نے روکا، پنکی فرار ہوگی، بھائی پکڑا گیا. 4 ماہ بعد بھائی بری ہو گیا. حالانکہ 1.5 کلو منشیات کے مقدمے میں کم از کم عمر قید کی سزا ہوتی ہے اور ٹرائل سالہ سال چلتے ہیں، لیکن اس کیس میں صرف 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ اسے ریاض بلوچ کو بری کر دیا گیا. تو اس سارے معاملے کی دوبارہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ کیسے لاہور پولیس نے نیگلیجنسی دکھائی اور کیسے پنکی یہاں سے فرار ہوئی، اس کو اس وقت 2022 میں کیوں نہیں قابو کیا گیا، پھر 4 سال وہ اس کیس میں اشتہاری رہی، کیوں نہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی، کتنی اپلیکیشنز پولیس کی جانب سے آئی، کتنے چھاپے مارے گئے، کیوں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو اس سارے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکشن لیا ہے اور اس پر جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں اور قوانین پر عمل درآمد کرانے میں وہ ان کا جو رویہ ہے نا وہ خاصا سخت ہے. انہوں نے منشیات کی روک تھام کے لیے ایک فورس بنا رکھی ہے جس کا صرف کام یہ ہے کہ انہوں نے جو منشیات کے مقدمات میں ملوث ملزمان ہیں ان کی گرفتاری ہے اور منشیات کا جو سمگلنگ کا نیٹ ورک ہے اسے تباہ و برباد کرنا ہے. تو اس فورس نے کیا کام کیا پنکی کو پکڑنے کے لیے؟ اس فورس نے کیا کام کیا ریاض بلوچ کو پکڑنے کے لیے؟ اس فورس نے کیا کام کیا کہ جب پنکی لاہور سے انٹرسٹی بس کے ذریعے منشیات سپلائی کر رہی تھی تو یہ فورس کہاں تھی؟ تو ان سارے سوالات کے جواب کے لیے جو ہے نا وزیر اعلیٰ مریم جو ہے وہ ایکشن میں آئی ہیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کی انکوائری کا حکم دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں، پنکی کے حوالے سے کچھ تفتیش مزید سامنے آئی ہے. اب ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پنکی 1 گرام کوکین کا 15 سے 20 ہزار روپے لیتی تھی. 1 گرام کوکین کا 15 سے 20 ہزار، اتنی مہنگی ہے کوکین؟ کر رہی ہے نا، 15 سے 20 ہزار میں صرف 1 گرام کوکین آپ کو ملتی تھی. سر میں نے سنا وہ خود اور یہ بھی بناتی تھی، اوپر ان کا برانڈ کا نام لکھا ہوتا تھا. اچھا، ٹھیک ہے، پنکی برانڈ. پنکی برانڈ، ٹھیک ہے جی. اور یہ سارا کام آن لائن ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پنکی نئے کسٹمر کے لیے منشیات رائڈر کی بجائے مخصوص مقامات پر رکھوا دیتی تھی. انہیں بتا دیتی کہ وہاں پر تمہارا مال پڑا ہے، جا کے چک لو. ٹھیک ہے جی. کراچی کے پوش علاقوں اور تعلیمی اداروں میں بھی منشیات سپلائی جاری تھی. یعنی کہ اسٹوڈنٹس بھی خراب کیے ہیں اس کا. تو نے بھائی پوری سوسائٹی خراب کر رہی تھی. اس لیے تو مریم نواز اب میدان میں آئی ہیں کہ یہ کیسے ان کے پنجاب میں جہاں پر منشیات کی روک تھام کے لیے پوری فورس موجود ہے تو یہاں پر یہ کام کیسے. تو اس پر اب جو معاملہ ہے وہ یہاں پر رکے گا نہیں، معاملہ آگے بڑھے گا. آگے چل کے پنکی کے کارنامے میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ منشیات کی ترسیل کے لیے ملزمہ کا 6 رکنی گینگ کام کرتا تھا، جس میں 1 خاتون اور 5 مرد شامل تھے. جو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ جا کے کلائنٹ لے کے آتے تھے کہ یا ہاں چاہیے ہوں، کہتے ہاں چاہیے، اچھا جی پھر کرا دینے ہیں تیرا کام. اچھا جی، گئے وہاں سے سپلائی لی، پنکی برانڈ لی، وہاں کو اس کو فلان جگہ پہ رکھ دیا، اسے کہہ دے یار تو جا کے چک لے، پیسے آن لائن کر دے. تو یہ پورا منظم نیٹ ورک تھا جو پنکی چلا رہی تھی. تو اس سارے معاملے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایکشن لیا ہے
اور آنے والے دنوں میں پنکی کو لاہور لایا جا رہا ہے. لاہور کی جو FIR ہے اس میں اس کو لاہور کی ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا جائے گا. کب پیش کیا جائے گا؟ یہ اسی ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے یا اگلے ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی اس کا جسمانی ریمانڈ چل رہا ہے کراچی کی عدالت میں. جب وہاں سے جوڈیشل ہو جائے گی تو اس کے بعد فوری طور پر ایک اپلیکیشن آئے گی. اس اپلیکیشن میں کہا جائے گا کہ پنکی ایک لاہور کے مقدمے میں نامزد ہے, لہٰذا ہم اس کو لاہور لے کے جانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کو لاہور کی سیل کرائی جائے گی اور لاہور پولیس اس سے تفتیش کرے گی, اور جب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حکم ہوگا تو پھر تفتیش اس انداز میں ہوگی جیسے کسی ملزم سے ہونی چاہیے, اس انداز میں نہیں ہوگی جیسے 2022 میں کی گئی تھی. تو اس وقت کی تفتیش میں اور آج کی تفتیش میں بڑا فرق ہوگا, اور وہ فرق جو ہے وہ سب کو نظر بھی آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ مریم نواز کا اس پر سخت جو ہے نا حکم ہے کہ کسی بھی طرح اس کو سپیئر نہیں کرنا, اور آنے والے دنوں میں پنکی کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئیں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو وکاس بھائی ہیں انہوں نے تفصیلیں اس حوالے سے گفتگو کی. لاہور کب لایا جائے گا اور لاہور پولیس اس سے کیا تفتیش کرتی ہے, اور CM پنجاب کے نوٹس کے باوجود لاہور پولیس اپنا کام کرے گی یا نہیں کرے گی, آنے والے وقتوں میں ہی پتہ چلے گا. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.